السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، مریض کو پیشاب کی نالی لگی ہو تو وضو اور نماز کا کیا حکم ہے، وہ آپ کے سامنے بھی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ سمجھیں، بعض مریضوں کو آپریشن ہو جانے کی وجہ سے پیشاب کی نالی اور نلکی لگا دی جاتی ہے۔ اس نالی کے ذریعہ پیشاب مثانہ سے رسک کر بیگ یا تھیلے میں جمع ہوتا ہے۔ مریض کو پیشاب پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، جو ہی پیشاب بنتا ہے فوراً خارج ہو کر بیگ میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس طرح بعض مریضوں کی چھوٹی آنت یا بڑی آنت کو پیٹ پر جوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بیگ لگا دیا جاتا ہے۔ اس طرح خروج نجاست کا طبی راستہ عارضی طور پر یا بعض صورتوں میں مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے۔ اس طریقہ سے نجاست اور گندگی آنتوں کے ذریعے آ کر بیگ میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ اس پر بھی مریض کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ ایسے مریض کا حکم یہ ہے: نمبر 1، نکلنے والے پیشاب اور نجاست سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کے ساتھ روزہ رکھنا درست ہے، کیونکہ روزہ جسم میں بعض اشیاء کے داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، کسی چیز کے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، مذکورہ طریقے سے نکلنے والا پیشاب اور گندگی ناقض وضو اور نجس ہیں، یعنی ان سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر جسم یا کپڑے کو لگ جائیں تو وہ ناپاک ہو جائیں گے، ان کا دھونا بھی ضروری ہے۔ جدید فقہی مسائل میں ہے کہ کسی شخص کا آپریشن کیا جائے اور پیشاب کے باہر نکلنے کے لیے خصوصی نلکی لگا دی جائے جس سے پیشاب آتا رہے، تو اس نلکی سے بھی پیشاب کا آنا ناقض وضو ہے، کیونکہ نجاست متعینہ مقام سے نکلے یا کسی اور جگہ سے، وہ ہر حال میں ناقض وضو ہے۔ نمبر 3، مذکورہ طریقے سے نکلنے والا پیشاب اور نجاست چونکہ ناقض ہیں اور ان سے جسم اور کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، لہٰذا نماز کے لیے نیا وضو کرنا اور جسم و بدن کو پاک کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، لیکن اگر پیشاب و نجاست کا خروج غیر اختیاری طور پر تسلسل سے ہو اور نماز کے پورے وقت میں اتنی دیر کے لیے بھی منقطع نہ ہو کہ وضو کر کے پاکی کی حالت میں نماز پڑھ سکے، تو ایسا شخص شرعاً معذور ہے۔ معذور کا حکم یہ ہے: ایسا شخص ہر نماز کے وقت میں ایک وضو کرے گا اور جب تک نماز کا وقت باقی ہو اس وضو سے جتنی چاہے فرض اور نفل نمازیں ادا کر سکتا ہے، اور جب نماز کا وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ پھر دوسری نماز کے لیے اب جب دوسرا وقت داخل ہوگا تو پھر دوبارہ اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا، اور جب تک وقت باقی رہے گا اس کا وضو حکماً برقرار رہے گا۔ اس سے ہر قسم کی نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ وہ اس وقت تک معذور رہے گا جب تک آئندہ ہر نماز کے وقت میں کم از کم ایک بار پیشاب یا نجاست خارج ہو۔ اگر کسی بھی نماز کا پورا وقت اس طرح گزر گیا کہ کسی بھی موقع پر پیشاب یا نجاست کا خروج نہ ہوا تو وہ معذور نہ رہے گا۔ باقی آخر میں کپڑوں کی طہارت کا کیا حکم ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ کپڑوں کی طہارت کا حکم یہ ہے کہ اگر یقین یا غالب گمان ہو کہ کپڑا دھونے کے بعد نماز سے فارغ ہونے سے پہلے دوبارہ ناپاک نہیں ہوگا تو کپڑوں کا دھونا ضروری ہے، اور اگر دوبارہ ناپاک ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو دھونا ضروری نہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم۔ مفتی محمد افضل عفا اللہ عنہ۔